شمار کیے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ کیے، یہ اپنی بد نصیبی سے، اپنے نفس کی کمینگی کی وجہ سے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایسے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ بزرگ لوگ فرماتے ہیں بڑوں کی علامات ہوتی ہیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہم نشین ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھنے والے بھی منافقین ہوتے تھے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے منافق تھے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کیسے صاف ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کوئی ہو ولی، کوئی ولی ہو، امام عبد الوہاب شاہرانی فرماتے ہیں جو ولی ہوگا، نبی کا جو کامل وارث ہوگا، اس کے ہم نشینوں میں ضرور وہ سارے طبقے تیار ہوں گے۔ کوئی ہوں گے صدیق اکبر جیسے، تو کوئی ہوں گے عبداللہ بن ابی جیسے، سمجھ کیونکہ وراثت تو ملنی ہے، وہ مکمل چلے گی۔ میں نے بہت دکھ ہوا ہے، کاش کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں یہ نعیمی نہ ہوتا، نعیم الدین مراد آبادی نہ ہوتا، کاش کہ یہ نہ ہوتا۔ ایمان سے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ مسٹر جمع کی مجرم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت کہتا رہا، یہ اس کی دعوتوں دیتی تھی، اور پھر ظلم عظیم دیکھو کہ پاکستان بن گیا ہے، حضرت وفد آتا ہے عبدالحامد بدایونی کا، فلاں فلاں کا، اور وفد ملتا ہے کراچی میں، وزراء سے وزیروں سے کہتے ہیں بھائی نظام مصطفیٰ، انہوں نے کہا بھائی آپ آئین بنا کر دیں، ہم اسمبلی میں پیش کریں گے، اگر منظور ہو جائے گا تو پھر ہم نافذ کر دیں گے۔ تو پھر حضرت نے کہا چلو میں علیل ہوں لیکن عدالت میں یہ خدمت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ آپ نے 11 نکات والا آئین تیار کیا، وہ حیات صدر الفاضل کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، وہ بنایا آپ نے، اور جناب جی اٹھا وزراء کو پیش کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ وزراء جو ہیں وہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا، منظور نہ ہو سکا، فلاں افسوس ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا نعیم الدین مراد آبادی، ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تم نے اتنا بڑا کفر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کہ دین کو تو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر رہا ہے کہ یہ بہن چوت کتے اگر منظور کریں گے تو ٹھیک، ورنہ رد ہو گیا۔ ان کافروں کو رد و قبول کا کس نے کہا؟ ارے رسول اللہ کا قانون نبی نہیں رد کر سکتا، یہ کافر کو حق حاصل ہے، جب کافر ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ رسول اللہ کے قانون اسلام اور دین کو قبول کرے یا رد کرے، کیونکہ کافر ہے۔ جب ایمان والا ہو جاتا ہے اگر وہ سمجھے مجھے اختیار ہے تو وہ خود کافر ہے، اگر دوسرا سمجھے اس کو اختیار ہے وہ بھی کافر ہے۔ افسوس ہے کتنے بیٹھا ہے باقی کر دو تسی تیرے تے بدعا لگی اعلیٰ حضرت تینوں کی ہوا ہے، ہکا بکا رہ گیا۔ میں ایک گل پڑھ کے اسی سخن شناس بن گئے ہیں، اسی دے اینا چاول جی میں چک کے دیکھ لو پتا لگ جاندے ہیں، گل پڑھ کے دتا تک پہنچ جانے بندہ کتنے بولن دیا کیسے قرآن پاک میں ہوئے ما کان للمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ نص قطعی ہے قرآن کی۔ فرمایا کسی مومن مرد، کیا کہا اللہ نے؟ کہا مومن مرد عورت بڑی کا یہ کیوں ہے مومن کی قید؟ اسی وجہ سے ہے تاکہ کافر نکل جائے، کافر کو اختیار ہے، اسی وجہ سے تو وہ کافر ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یار، اس کو یہ اختیار حاصل ہے تو کافر ہے، اگر مومن ہوتا تو اختیار نہ رکھتا اختیار، نہ سمجھتا اختیار۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو خدا مانا ہے، اب میں اس کے آگے مجبور محض ہوں، جو وہ مجھے دے گا مجھے ماننا پڑے گا، یہ مطلب ہے، چاہے مجھے میرے نفع میں ہو چاہے میرے نقصان میں، جس طرح بھی مجھے لگتا ہے آخر میں مجھے ماننا ہے، بس یہ مطلب ہے ایمان کا۔ اتنا بڑا ظلم عظیم، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مر گیا، وہ تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھا، تینوں کوئی تمیز نہیں۔ جیسے انہوں نے آخیا سی آئین بنا کر دو ہم پیش کریں گے، تو وہی کہہ دیتا تم سارے کافر ہو۔
تجھے مار دیتا تو شہید ہو جاتا، مر تو گیا تھا بڈھے، اور بڈھے مر تو گیا تھا، ادھر کیوں نہیں مرا؟ نہیں بات ہے. پھر کہتے ہیں کوئی صدر الفاضل ہے، کوئی کچھ ہے، کہتے ہیں میں چشتی اکابر، وہ ظالم، ان کو تو اصاغر میں رکھنا گناہ ہے. کابر کیسے حالات ردی کی تھی ساری ڈوب گئے. سید ابو البرکات رحمہ اللہ تینوں سمجھا رہے ہیں، مولانا شیر ہاں سید ابو البرکات رحمہ ان کو کہتا ہے کیا، ان کو کہتا ہے یہ مولوی صاحب کا پتہ نہیں دماغ پھرا ہوا کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا رہتا ہے، یہ سارے 1 کروڑ غلط ہیں، یہ صحیح ہے، اور یہ کہتا ہے مسلم لیگ جو ہے بدتر ہے کانگریس سے، یہ کیا ظلم کرتا ہے، اگر یہ باہر بات پہنچ جائے تو کیا کریں گے، کیا کہیں گے، تو باہر بات پہنچ جائے تو تینوں شرم نہیں آتی، باہر بات پہنچ جائے پھر باہر کا ڈر خدا کو نہیں اگر آپ ہوئی وہ تو ولی ہے، وہ تو محدث ہے، تیرے اندر ایمان نہیں دستا سانو. افسوس ہے تا کر کے قسم خدا دی کر کے نا اس ذات پاک نے ایک کو گل کر دیتی ہے، جتھے بھی انہیں جتھے ہدایت وغیرہ انہاں چیزوں معلق کیتا سی ایمان تے کیتا سی، علم تے نہیں کیتا. ایسا کہ وانتم اللہ لونا ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان مان. میں یومن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. سبحان اللہ، یہ نہیں فرماتا سبحان اللہ، من کان عالما یہد قلبہ، جو عالم ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، صرف ایمان، صرف ایمان. سبحان اللہ. ظلم ہے قسم، میں تے پڑھ کے قسم خدا دی ہرکا پکا رہ گیا. میں کہ اوے صدر الفاضل جنوں آندے نے یہ وہ لکھن دیا، یہ دیاں گلاں نے، یہ تے صدر الفاضل میرے کو میرا شاگرد بنتا، میں آتا نویں سلم مومن ہو. خیر رہی کی سانو صرف ایمان کا قطرہ ملا. جا ہوں میں اعتراض اٹھایا نا صدر الفاضل دے، جا صدر الفاضل دے ساری ضروریت جتھے جتھے بستی ہے انہوں نے آگ صرف یہ جواب دے دے، جی سوائے سر سٹن تے کوئی چارہ ہوئے تو پھر ظلم، بہت ظلم ہے. ایمان جتنا عظیم آدمی تھے امام اہل سنت، یہ اتنا حقیر نکلے ہیں یہ لوگ. ہاں دیکھا ہے سبحان اللہ، شیر بے شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمہ اللہ، سید آل رسول آستان عالیہ مارہرہ شریف، اعلیٰ حضرت مرشد آل رسول. اچھا آل رسول، سمجھ میں آئے؟ سید ابو البرکات جو فرماتے تھے، انہوں نے والد حضور مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جڑا انہوں نے کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے، مسٹر جناب جہاں کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے. پرانا اخبار چھپنا ہوتا تھا جسارت، آپ کا پورا بیان ہے.